بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں میں سے ایک کے سوراخ میں سے دیکھنے لگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کنگھی تھی جس سے سر کھجلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پتہ ہوتا کہ تو دیکھ رہا ہے تو یہ میں تیری آنکھوں میں مارتا۔ اجازت کا حکم نگاہ ہی کی وجہ سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو ڈانٹا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے کے گھروں میں جو اجازت لینے کا حکم دیا وہ اسی وجہ سے دیا کہ اندر کسی عورت پر نگاہ نہ پڑے، کہ انسان کسی کے گھر جائے تو جب اجازت لے گا تو اندر اگر خواتین ہیں تو بندے نے اگر اجازت دینی ہوگی تو ان کو الگ کمرے میں بھیج دے گا۔ پھر پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے، تو اگر چھپ کے دیکھنا ہی ہے تو پھر اجازت کا کیا فائدہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے علم ہوتا کہ تو سوراخ سے دیکھ رہا ہے تو یہ کنگا میں تیری آنکھ میں مارتا۔ اور ایک روایت میں موجود ہے کہ کوئی بندہ کسی کے گھر میں جھانکے اور گھر والا آگے سے اسے کوئی چیز مارے جو اس کی آنکھ میں لگے، اس کی آنکھ پھوڑ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو میں کوئی سزا نہیں دوں گا، کیونکہ غلطی دیکھنے والی کی ہے کہ اس نے سوراخ سے اگلے کے گھر جھانکا کیوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر دروازہ بند ہے، کھڑکی بند ہے، یا دروازہ کھڑکیاں کھلی ہیں لیکن پردہ لٹکایا ہوا ہے، تو پھر بھی اگر کوئی ادھر ادھر سے جھانک کے دیکھتا ہے تو دیکھنے والا گناہ گار ہے، اس لیے کہ گھر والوں نے تو پردے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر گھر والوں نے دروازہ کھولا رکھا، بیچ میں پردہ نہیں لگایا ہوا یا کھڑکیاں کھلی ہیں، تو اب راستے سے گزرنے والے کی نظر اگر اندر پڑتی ہے تو وہ اندر عورتیں پر نظر پڑے گی، گھر والوں کو گناہ ہوگا۔ دیکھنے والے کی اگر کسی پر اچانک نظر پڑتی ہے تو جس نے اپنی پردے کا اہتمام کیا ہو تو پھر دیکھنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ اگر پردے کا اہتمام نہیں کیا تو گھر والے بھی گناہ گار ہیں، خواتین بھی گناہ گار ہیں کہ انہوں نے پردہ کیوں نہیں کیا۔ اور دیکھنے والا اگر غلطی سے اچانک نظر پڑی، نظر کو پھیر لیتا ہے، پھر گناہ نہیں ہے، لیکن نظر پھیرنے کے بجائے پھر دیکھتا ہے، ارادتاً دیکھتا ہے، تو پھر گناہ گار ہے۔ یہی حکم بازار کا ہے کہ انسان بازار جاتا ہے، با پردہ عورتیں ہیں تو ان کو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت بغیر پردے کے ہے تو جو لوگ جان بوجھ کر اسے دیکھیں گے ان کو بھی گناہ ملے گا، اور عورت کو ڈبل گناہ ملے گا، ایک لوگوں کے دیکھنے کا اور ایک پردہ نہ کرنے کا، کہ گناہ کی سبب وہ بنی۔ وہ پردہ کر کے آتی تو لوگوں کو بھی گناہ نہ ہوتا۔ تو جو خواتین بغیر پردے کے جاتی ہیں ان کو ڈبل گناہ ملتا ہے، ایک پردہ نہ کرنے کا اور ایک دوسرا گناہ کے سبب بننے کا۔ اور جو بندے جان بوجھ کر دیکھتے ہیں، چلتے ہوئے نگاہ پڑی، نگاہ پھیر دی، بندہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن دوبارہ دیکھتا ہے، شوق سے دیکھتا ہے، پھر یہ گناہ ہے۔ تو جان بوجھ کر کسی کو دیکھے گا یہ گناہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ ایک نگاہ کے پیچھے دوسری مت لگاؤ، پہلی معاف ہے، دوسری معاف نہیں ہے، کہ چلتے ہوئے کسی پر نظر پڑ گئی تو نگاہ پھیر دو، اگر نہیں پھیرو گے، دیکھتے رہو گے یا دوبارہ دیکھو گے تو اس کا اللہ گناہ دے گا۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے بد نظری کا کہ انسان کو عبادت میں مزہ نہیں آتا، کہ عبادت کرنے سے، اچھے کام کرنے سے، نیک کام کرنے سے جو سکون ملتا ہے وہ سکون نہیں ملتا ہے۔ ایک حدیث میں موجود ہے کہ جو بندہ بد نظری سے اپنے آپ کو بچائے، جس چیز کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا، نظر پڑ جائے، نظر کو ہٹا لے، اس تکلیف کو برداشت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادت میں حلاوت عطا کرے گا، اسے ایسی عبادت دے گا جس سے اس کو لذت محسوس ہوگی، عبادت کرتے ہوئے اسے سکون ملے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ڈانٹا، انسان کسی کے گھر جائے تو بالکل دروازے کے سامنے مت کھڑا ہو، تاکہ دروازہ کھولے تو اندر نظر نہ پڑے، دائیں یا بائیں انسان کھڑا ہو، تاکہ دروازہ کھولنے والا جب دروازہ کھولے تو جو کھولتا ہے اسی سے بات ہو، اندر نگاہ نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔